أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. اور مفلسی کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی۔ اور جب تم معاف کرو تو پورا تولو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہ ہو، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 40۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، یہاں ترجمے سے جیسا کہ معلوم ہے جو احکامات بیان کی گئے ہیں یہ سماجی زندگی سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ کس بنیاد کے پر؟ مفلسی یعنی غریبی کے اندیشے کی بنیاد پر۔ پرانے زمانے میں تو جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی اور میڈیکل لائن نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو نتیجہ یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد
کچھ بہاریں کچھ سال دیکھنے دیتے، اس کے بعد ان کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، ابورشن اور بہت سارے ایسے چیزیں استعمال کی جا رہی ہے ہیلے بہانے کے نام پر، جیسا کہ خاندانی منصوبہ بندی یا اس سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہے، ہم دو ہمارے دو، اس طرح کے نعرے دیے جاتے ہیں۔ یہ بنیاد بنتی ہے اور یہاں سے انسان گناہوں کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو اپنے بچے کو مار دے، اتنا سنگ دل ہو تو سوچئے کہ وہ کیا نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر اپنے بچوں کے پر رحم نہیں، وہ کسی کے پر رحم نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، بچے زیادہ نہیں ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ نہیں ہوں گے، زیادہ خرچ نہیں لگے گا، زیادہ فکر نہیں ہوگی، اور یہ چیز انسان کے ذہن و دماغ کے اندر مزین کر کے ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں دراصل انسانیت کو مارنے کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر انارکی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس سے منع کیا اور بنیاد بھی بتا دی۔ بنیاد کیا ہے؟ خشیت املاق، یعنی غریبی کے ڈر سے، کھلانے کے ڈر سے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت پر بھی سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی اولاد دے رہا ہے اور جتنے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہے، اتنا رزق نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اتنوں کے لیے رزق کو مہیا کر سکے، لہذا ان کو مار دینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے پر شدید اعتراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کو مارتا ہے یا خاندانی منصوبہ بندی کا قائل ہے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج بھی ہم دیکھیے، خاص طور سے سعودی عرب جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، تو وہاں کتنی اولاد ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح 2 4 یا اس طرح کی اولاد ہو، بلکہ وہاں 10 20 30 اس سے زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، جہاں پر وسائل رزق ہمارے اعتبار سے اتنے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر کھیتی باڑی اور دیگر ذرائع رزق زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہاں سے انتظام کیا۔ تو یہ بہت خطرناک قسموں کی فکر ہے جو شیطان نے مزین کرنے کے بعد ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ڈال دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ان لوگوں کو اللہ رزق دے گا تمہیں نہیں دے گا، یا جس طرح تمہیں دے رہا ہے اس طرح ان لوگوں کو نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہارے بچوں کے لیے بھی روزی کا نظم کرے گا۔ آج آپ خود غور کیجئے گا، حدیث ہم پڑھتے ہیں، مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، تبھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ متعین کرتا ہے جو اس کی ماں کی پیٹ کے پر، جس کو ملک رحم کہا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ کے پر، رحم کے پر متعین ہے۔ یہ فرشتہ 4 مہینے کے ہونے کے بعد، جنین جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اسے بھیجا جاتا ہے، اور بھیجے جانے کے بعد یہ اس کی زندگی کے تمام مراحل کو طے کر دیتا ہے۔ جو تقدیر اللہ نے دی ہے وہ ساری تقدیریں لکھ کر جاتا ہے۔ وہ کتنا جیے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، یعنی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ ہم میں سے جتنے انسان آج دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنی زندگی سے پہلے اپنی موت کی تاریخ کو طے کرا کے آتے ہیں۔ اس کے بعد کتنا رزق ہوگا، یعنی جتنی زندگی ہم جینے والے ہیں اتنا رزق ہماری تقدیر میں دنیا میں آنے سے 5 مہینہ قبل لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو فرشتہ ماں کے پیٹ پر، رحم مادر کے پر متعین ہوتا ہے، یہ 4 مہینہ جنین کے ہونے کے بعد لکھتا ہے۔ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے، نیک ہوگا بد ہوگا سب وہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی روزی دے رہے ہیں، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ اللہ ہر کسی کو روزی دے رہا ہے اور اس کی رزاقیت بہت وسیع ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا اس طرح کی جو فکر ہمارے درمیان بھی رائج ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے ہم دو ہمارے دو کو ہم نہیں مانتے،
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے 3 ہے 4 ہے، اس کے بعد بند کر دیا جائے، سارا معاملہ کلوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی فکر ہے جو غیروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کہا کہ ان قتلہم کان خطا کبیرا، کہ یقیناً ان بچوں کو قتل کر دینا، مار دینا بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ آگے دوسری چیز قرآن مجید نے بیان کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ شریعت نے کہیں پر بھی آپ دیکھیے، چاہے قرآن مجید کی آیات ہو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، زنا کے تعلق سے ایک ہی بات کہی، اس کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ قریب جانے کے بعد بندہ اس کا ارتکاب کر لے گا۔ یہ انسانی زندگی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں انسان کو قابو نہیں ہوتا، اسی لیے شریعت نے اس کے بارے میں پابندی لگائی، اس کے قریب مت جاؤ۔ یہاں شیخ عبد الرحمن کیلانی نے اس کے تعلق سے 3 یا 4 اہم باتیں بیان کی، 5 اہم باتیں بیان کی کہ اس کے نقصانات کتنے بڑے ہیں۔ پہلا نقصان انہوں نے بیان کیا، زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب مشکوک ہوتا ہے، آپ کس کی طرف اسے منسوب کریں گے؟ آج ہم اپنے باپ کی بنیاد کے پر پہچانے جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا کوئی باپ ہے، ماں کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے، لیکن زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب مشکوک ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر بیان کی انہوں نے کہ ایسا بچہ جو ولد الزنا ہے اس کے لیے میراث کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب اسے باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا تو اسے میراث میں سے حصہ کہاں سے ملے گا؟ میراث ملنے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ ایسی عورت جو شادی شدہ ہے اور یہ کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد کسی اور کی ہے، باپ کوئی اور بن گیا ہے، خرچے پانے کی ذمہ داری کسی اور کے پر جا رہی ہے، یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ یعنی اصل باپ کو چھوڑ کر اسے کسی اور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یہ نسب میں اختلاط پیدا کرتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے بیان کی کہ اس طرح معاملے کے اندر جو رقابت پیدا ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، کہ اگر ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ تعلق رکھے اور کئی لوگوں سے تعلق اور روابط میں رہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی دن معاملات کھلتے ہیں، اور جب یہ چیزیں کھلتی ہے تو نتیجہ ہوتا ہے کہ 2 ہو 4 ہو 5 ہو، ان سارے لوگوں کے درمیان دشمنیاں اور رقابت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ پانچویں چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ نکاح کی جو برکت ہے، نکاح کی بنیاد کے پر میاں بیوی کو سماج اور معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس رشتے کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں جو شیخ عبد الرحمن الکیلانی نے بیان کی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے، چونکہ یہ معاملہ عزت نفس سے جڑا ہوا ہے اور شریعت نے اس کے اندر قوانین بڑے سخت بنائے۔ اگر کسی انسان نے کسی کو مارا، 2 گواہ موجود ہیں، اس کی بنیاد کے پر اس کے قتل کا فیصلہ ہوگا، لیکن زنا کے بارے میں ایسا نہیں، 4 گواہ اور اس کے علاوہ جو عادل ہوں، ایسا نہیں جنہیں سماج اور معاشرے کے اندر پہلے سے ہی جھوٹا سمجھا جاتا ہے، جس کی زبان کے پر اعتبار نہ کیا جائے، تو ایسے لوگوں کی گواہیاں کسی معاملے کے اندر قابل قبول نہیں، چاہے جائے کہ عزت نفس کے معاملے میں قبول کی جائے۔ اور اس میں بھی شریعت نے اتنا سخت حکم بیان کیا کہ جس طرح سرما دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے اس انداز سے دیکھا ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد شریعت پلٹ کر الزام لگانے والے، بہتان لگانے والوں کے پر اٹیک کرتی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ یہ معاملہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے دشمنان لگے ہوتے ہیں عزت کے پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں تھے، آپ کے پر نہیں بن سکا، آپ کی انتہائی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگایا منافقین نے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہوا کیا؟ ایک طرف منافقین کا طبقہ تھا جو الزام لگا رہا تھا، بہتان تراشی کر رہا تھا، اور دوسری طرف اہل ایمان کا طبقہ تھا جو صاف کہہ رہے تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، الزام ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے گا، اس طرح کے معاملات آنے کے بعد ہم منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں یا تو پھر مومنانہ؟ اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا کردار منافقوں سے زیادہ میل کھاتا ہے،
چاہے مرد ہو خواتین ہو، سب اس کے اندر ملوث۔ ایک طرف قرآن و حدیث کا دعویٰ اور دوسری طرف جب معاملات زندگی آتے ہیں تو ساری چیزیں قرآن و حدیث کی ایک طرف رکھ دی جاتی ہے۔ شریعت کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت نفس کے ساتھ کھیلے نکل جائے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اس کے بعد بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو شریعت نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی کسی کی بھی عزت سے کھیل جائے اور نہ ہی سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی انارکی پھیلے۔ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے مرڈر، قتل۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس نفس کو حرام کیا ہے اسے مت مارو۔ اس میں دونوں ہے، یعنی ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے نہ اپنی جان لے سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ قاتل ہے۔ جس طرح ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسی طرح خودکشی کرنے والے کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ قاتل ہے، اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، چاہے آپ دوسرے کو ماریے یا اپنے آپ کو ماریے، وہ ایک ہی بات ہے، قاتل قاتل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات سے منع کیا۔ البتہ قرآن نے یہ کہا جسے مظلوماً قتل کیا جائے تو اللہ نے اس کے لیے مدد کا راستہ رکھا ہے، یعنی حکومت طے کرے گی، حکومت سزا دے گی۔ یہ ساری چیزیں کسی کی انفرادی نہیں ہے۔ کوئی بھی جرم ہو شرعی اعتبار سے سب سے پہلے ثابت ہونے کے بعد شریعت اور حکومت اسے لاگو کرے گی۔ ہر کسی کو اختیار نہیں ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے۔ یہی معاملہ دراصل شریعت اسلامیہ نے کہا حاکم وقت طے کرے گا، عدالت اسلامیہ طے کرے گی کس کے پر کیا سزا ہے۔ بغیر عدالت کے، بغیر گواہوں کے اور بغیر فیصلوں کے ان چیزوں کا ذاتی طور کے پر کسی کو نافذ کرنے کا اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے۔ اس کے نقصانات بہت ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن نے یہ بھی کہا فلا یسرف فی القتل، قتل میں زیادتی نہ کی جائے، اسراف نہ کیا جائے۔ اب یہ قتل میں زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ قتل میں زیادتی کی بہت شکل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اصل قاتل کے بجائے کسی اور کو پھنسا دیا جائے، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کے پر آپ مقدمہ نہ چلائیں بلکہ کسی اور کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے قتل کیا ہے اور اسے پھنسا دے اور اسے قاتل کے بدلے لے جا کر سزا دلا دے، یا اس آدمی کے بدلے کسی اور کے قتل کا ڈیمانڈ کیا جائے، یعنی جو قاتل تھا اسے چھوڑ کر کسی اور کا مطالبہ کیا جائے کہ نہیں اس کو مارنا چاہیے۔ یہ بھی قتل میں زیادتی ہے جو کہ منع ہے۔ یا یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ حکومت اگر مجرم کو جو مقتولین ہے اس کے مقتول ہے اس کے ورثہ کے حوالے کر دے تو یہ لوگ قتل میں زیادتی کرے، یعنی اسے سنگین طریقے سے تڑپا کر ماریں اور مارنے کے بعد اس کا مصلح کرے، تو یہ شرعی اعتبار سے انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس چیز کے بارے میں کہا وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، اور قتل کے اندر فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، قتل میں اسراف نہ کیا جائے۔ آگے چوتھی اہم چیز بیان کی جا رہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ یتیم بے بس ہوتا ہے۔ اصل اس کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کا باپ ہے۔ جب باپ انتقال کر جائے اس کے لیے بولنے والا اور اس کے لیے کھڑا رہنے والا اور اسے اسٹیبلش کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو ہماری عنایتوں کا، ہماری توجہات کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کرنا، اس کی کفالت کرنا جنت میں جانے کا سبب بنا دیا، اور کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے، یعنی بالکل قریب ہوں گے۔ ایسے بے بس لوگوں کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ ان کے سہارے کو چھیننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، ہمارے یہاں جو یتیم خانے کا رواج ہے، شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ چیز ملحوظ خاطر ہوتی، یعنی یتیم خانہ بنانا چاہ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دارالیتامہ بناتے۔ آپ نے نہیں بنایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام سب سے بہترین طریقے پر قائم کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا تاکہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے، لیکن آپ نے دارالیتامہ قائم نہیں کیا۔ آپ نے مسجد نبی کو تعمیر کیا، اسے یونیورسٹی بنا دیا، لیکن آپ نے دارالیتامہ قائم نہیں کیا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب کرام نے اس طریقے کا کوئی عمل کیا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر ایک یتیم کو مزید بے بس کرنے کا طریقہ ہے، سماج سے کاٹ کر دارالامان میں دارالیتامہ میں ڈالنا۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیرا باپ نہیں ہے، تو دنیا میں ایسا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، تو لوگوں کے زکوٰۃ صدقات کے پر پلنے والا ہے۔ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پیش کیا کہ اسے اپنے گھر میں رہ کر پرورش دی جائے، اس کی کفالت کی جائے، تاکہ اگر اس کا بھائی نہ ہو تو گھر میں رہنے والے دیگر بچے اس کے بھائی بن جائے، اگر اس کی بہنیں نہ ہو تو گھر میں رہنے والی دیگر بچیاں اس کی بہن بن جائے، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو باپ کا سایہ دینے والا کوئی شخص گھر کے اندر موجود ہو، اور اگر اس کی ماں بھی نہیں ہے تو ماں کی ممتا اور محبت دینے والا کوئی ہو۔ یہ نفسیاتی چیزیں اسلام صرف ہماری جسمانی ضرورتوں کو نہیں بلکہ ہماری روحانی اور نفسیاتی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے کہا کہ ان لوگوں کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں اگر جانا ہی ہے تو احسن طریق پر، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لو اگر تمہیں ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو مت لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد عہد کے بارے میں کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ عہد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا ہے جو عالم ارواح نے تمام انسانوں نے کیا، جسے عہد الستو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جس میں کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ سب سے بڑا عہد ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اگر ہم کسی سے معاہدہ کریں، چاہے دو قوموں کے اندر ہو یا تاجر ہیں ان لوگوں کے درمیان ہو، پڑوسیوں سے ہو، رشتہ داروں میں ہو، کسی سے بھی معاہدہ ہو، اس کی پاسداری کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان کے اعتبار کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے آگے جو احکامات دیے یہ ہماری تجارتی زندگی سے منسلک ہے۔ کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ناپ تول، چاہے کسی چیز کو وزن کیا جائے یا کسی چیز کو ناپا جائے، ہر چیز کو جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی دیا جائے۔ اگر وہ 100 گرام ہے 100 گرام دو، آپ اس میں 1 گرام نہیں کم کر سکتے، آپ 1 گرام بڑھا سکتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے۔ شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک تاجر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محدث بھی بنایا۔ یہ اپنے ساتھ جب کسی چیز کو وزن کیا کرتے تھے، ایک بہت اہم بات آپ اس کی زندگی کے اندر غور کریں گے تو پیکنگ کے اندر جو چیزیں رہا کرتی تھی اس کو بھی وہ وزن کے طور پر رکھا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 کلو اگر کسی کو شکر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی پیکنگ کا آئٹم ہے، یعنی اس میں پیک کر کے شکر کو دیا جا رہا ہے، تو اتنا ہی وزن یہ ساتھ میں رکھا کرتے تھے تاکہ یہ چیز کی جو قیمت ہم لے رہے ہیں جو کہ شکر میں شمار نہیں ہوتی ہے اس کی قیمت بھی ہم وصول نہ کریں، وہ چیز کو بھی برابر اس کو دے دیا جائے۔ یہ ایمانداری کا طریقہ تھا شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا۔ تو ناپ تول کے اندر مکمل طریقے سے دیانتداری برتی جائے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید جو کہہ رہا ہے بہت اہم معاملہ، قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو وہاں رکو ہی مت۔ اب یہ تمام چیزوں سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہے تو آپ زبان مت کھولو۔ اگر آپ کو کسی کے ذاتی معاملے کے اندر علم نہیں ہے اس میں مت بولو۔ اگر آپ پنچ ہیں، آپ کو پنچایت توڑنا نہیں آتا ہے، شریعت کس طریقے سے پنچایت کے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیتی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، مت آپ پنچ بنیے۔ یہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں لیکن شریعت کے اصولوں کو نہیں جانتے تو آپ تجارت مت کیجئے، پہلے آپ علم حاصل کیجئے۔ اگر کوئی شخص اسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ آ کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ اسے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ نماز دہرانے کا حکم دیا۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کے طریقے کے خلاف نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہی معاملہ تاجروں کا ہوگا کہ اگر ہم تجارت کے اصولوں سے جو کہ شریعت نے طے کیا ہے واقف نہیں،
اس کا علم حاصل نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں، غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم مجرم ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ شریعت کے خلاف ہم کسی جگہ نہ جا سکے۔ یہاں ہمارے بچوں کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، مسلکی اعتبار سے الجھ جاتے ہیں، الجھنے کے بعد جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی زبان کھولنے لگتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ مت بولیے گا، جتنا علم ہے اتنا ہی بولنا ہے، چاہے وہ ہمارے گھریلو مسائل ہو، ذاتی مسائل ہو، تجارتی مسائل ہو، شریعت کے مسائل ہو، کہیں پر بھی جہاں علم نہیں ہے وہاں بولنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے منع کر دیا، کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، کہ دل، آنکھ، کان، یہ تینوں چیزوں سے باز پرس ہونے والی ہے۔ عمومی طور پر انسان کسی بھی چیز کے بارے میں دو ذریعہ استعمال کرتا ہے، سنتا ہے یا تو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک تیسری چیز بیان کی ہے، وہ ہے دل، یعنی ان چیزوں کے سننے یا دیکھنے کے بعد غور کرتا ہے، کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ منع کر دیا گیا کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی غلط نتیجے کے پر پہنچے، بدگمانی پیدا کی، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث پرسوں کا ذریعہ بننے والی ہے، منع کر دیا گیا۔ اگر ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو ہماری سماجی زندگی، جماعتی زندگی، کہیں کی بھی زندگی ہو، انتہائی شاندار ہوگی۔ قرآن علم کس کو کہتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو، یعنی جو پکا ثبوتوں کے ساتھ پروف کیا جا سکے۔ صرف سنی سنائی باتیں دلیل نہیں ہوتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم، اس کو لکھنے سے پہلے ایک مقدمہ قائم کیا روایتوں کے تعلق سے۔ اب صرف یہ روایت نہیں بلکہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس کو نافذ کیجئے۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی باتیں بیان کرے، یعنی اس میں کوئی دلیل نہیں، میں نے سنا ہے۔ آپ ثابت کر سکتے، پروف ہے آپ کے پاس؟ آج آپ خود غور کیجئے کتنی باتیں سنی سنائی چلتی ہے۔ ہم دیگر مسالک کے لوگوں کو دین کے معاملے کے اندر کہتے ہیں کہ تم سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہو، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھا کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر، سماجی زندگی کے اندر، جماعتی زندگی کے اندر کتنا سنی سنائی باتوں کے پر عمل کرتے ہیں، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی باتوں کو بیان کرے، کوئی تحقیق نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اس بات کو پروف نہ کیا جا سکے۔ یہ اسلامی اور شرعی زندگی ہے جس کے قوانین یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے اخلاق سے متعلق چیزوں کو بیان کیا گیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، چلنے میں فروت نہیں ہونا چاہیے، خاکسارانہ انداز، لیکن اس میں بلا وجہ کی بناوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت متقی اور پارسا بنا کر چلتا ہوا دکھا میں بڑا دیندار ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخصوں کو دیکھا کہ وہ بناوٹی انداز میں چل رہا تھا۔ چاہے آپ بناوٹی انداز سے باتیں کریں، تصنع ہو آپ کی باتوں کے اندر، یا آپ کے چلنے کے اندر تصنع ہو، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو وہ بناوٹی انداز سے چل رہا تھا کہ میں بڑا متقی پارسا، اس کے چلنے کا انداز سے دکھائی دے رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کے بندے سیدھے چل، اللہ نے جس طرح تجھے چلنے کی توفیق دی ہے ویسے چل۔ یہ بناوٹی انداز، اپنے آپ کو متقی اور پارسا دکھانے والا انداز نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کرام کن کن چیزوں کے پر گہری نظر رکھتے تھے کہ ایک انسان کے چلنے کا انداز اگر غلط ہے اس پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ اور چلنے میں تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے مرحا، یعنی اکڑ کر چلنا۔ البتہ شریعت نے ایک جگہ کے بلکہ کئی مقامات پر اس کی اجازت دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ان کو تلوار دی، اور تلوار لے کر یہ کفار مشرکین کے سامنے انتہائی فاخرانہ انداز سے ان کے پر دھونس جماتے ہوئے روب ڈالتے ہوئے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایسے موقع پر جب دشمنوں کے پر اپنا روب ڈالنا ہو تو اس وقت اجازت ہے۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف اصحاب کرام کرنے لگے، مشرکین دیکھ رہے تھے کہ بھئی ان کی کیا حالت ہے، تو مشرکین آپس سے باتیں کرنے لگے کہ انہیں تو مدینہ کے بخار نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کہا کہ چلنے میں رمل اختیار کیا جائے، یعنی تھوڑا سا رفتار والی چال جس میں انسان فرتیلا محسوس ہو۔ حالانکہ یہ اس وقت کے لیے تھا، لیکن آج بھی وہ حج اور عمرہ میں طواف کی سنت قرار دیا گیا ہے، گرچہ آج مشرکین نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو مسائل شروع ہونے والے ہیں یہ توحید سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر اس کے بارے میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کہ تم اپنے آپ کے لیے لڑکوں کا انتخاب کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی فرشتوں کو بیٹی کہا کرتے تھے، اناسا یعنی مؤنث کہتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، یہ بات بڑی عظیم جرم میں شمار کی جاتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراؤ۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مشرکین اپنے لیے لڑکے پسند کرتے تھے اور لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد انہیں ناگواری محسوس ہوتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب انہیں لڑکیوں کی خبر سنائی جاتی کہ تمہارے یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ پھک پڑ جایا کرتا تھا، سیاہ ہو جاتا۔ ام یدسوا فی التراب، وہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مٹی میں ملا دوں، لوگوں کو چہرہ نہ دکھاؤں، یہ حالت تھی۔ یعنی لڑکیوں کی پیدائش کے نام کے پر تمہیں اتنی نفرت، اور وہی چیز جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آگے اس ضمن کی مزید اہم باتیں ہیں جو دراصل ہماری ایمانیات اور عقائد سے منسلک ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو احکامات جو ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہے، ان تمام احکامات کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔